فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اسی لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس مصیبت و آفت کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب ان دونوں نے صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، سورہ القصص رکوع 1 پارہ 20، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے اے موسیٰ تیری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو الہام کرن تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور وہ اس کو اٹھا لے جو میرا اور اس کا دشمن ہے، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے پالا جائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع 2 پارہ 16۔ چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھیں کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تو بچہ دودھ پینے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، سورہ القصص رکوع 1 پارہ 20۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، یقیناً قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھو دیتی اگر ہم اس کے دل پر ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ یہ اس لیے ہم نے کیا کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ تھی، اور ہم نے سب دائیاں ان پر حرام کر دی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن بولی، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے کو بتا دوں کہ تمہارے اس بچے کو پالیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد